ہم غریب ہے تو کیا کریں؟ یہ فائنینشیل ایشوز، یہ مالی غربت کے تعلق سے بات ہونے والی، یاد رکھیں۔ اسلام یہ کہتا ہے غربت ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے غلط بات۔ اسلام کہتا ہے مالداری ایک چیز ہے، غریبی ایک چیز ہے، مالدار مالداری کو تسلیم کرے، غربت غریب غریبی کو تسلیم کرے، اور دونوں کا اپنا اپنے رول ہے، دونوں اپنا رول پلے کرتے رہے بس۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مالدار اور کچھ کو غریب رکھا، جو مالدار ہے ان میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور جو غریب ہے ان کے اندر ان کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے ایک انسان کی تقدیر میں پیسہ لکھا اور اس کو پیسے سے آزما رہا ہے، اور ایک انسان کی تقدیر میں غربت لکھی اور اس کو غربت سے آزما رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے مالداری اور غربت کا، یہ ایک ایسا نظام ہے، اس نظام میں انسان جی سکتے ہیں۔ ایک انسان بیمار ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سب مالدار ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کی تیمارداری کر کے کچھ فائدہ حاصل کرے، جاؤ تم کو جو سمجھ نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہر کسی کو اللہ الگ آزما رہا ہے، یاد رکھیے، کوئی مالدار ہے لیکن نیند نہیں ہے، آزمائش ہے، کوئی غریب ہے لیکن سکون ہے، آزمائش ہے، کوئی مالدار ہے لیکن سکون ہے اس لیے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی غریب ہے پریشان ہے اس لیے کہ شرک اور بدعت میں لگا ہوا ہے۔ تو سب کے لیے ٹیسٹ سے یاد رکھیے، خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ میں نے تو مالداروں کو بھی خوددار نہیں دیکھا بہت سارے، کیونکہ بینک بیلنس تو کروڑوں کا ہے، لیکن جب بازو والا والیٹ کھولتا ہے تو اس میں جھانکتے رہتے کیا ہے اس کے پاس۔ ہر آدمی معلوم آپ کو اتنا پریشان ہے کہ مستحقین لائن لگا کے کھڑے زکوٰۃ و صدقہ کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری سگی بھائی اور وہ مستنڈے بن کے پڑے ہوئے صرف ہماری مال و دولت، صرف خودداری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ہر آدمی چاہتا ہے تمہارے سے کیا ملتا ہے لے لو اور زندگی گزار لو۔ بڑے بھائی صاحب دبئی میں ہے الحمدللہ، پھر تم کیا کرتے؟ اب ان صرف جیب میں ہاتھ ڈالتے، پان منہ میں ڈالتے اور سڑکوں کو رنگتے گھومتے، اپنا یہ کام ہے بس۔ وہ مسکین کو ڈھونڈے کہاں سے آرام جس کو دینا ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ؟ ہر آنے والا ایسی مسکینی بتا کے ایسے گانے گا رہا، ایسا رونا رو رہا کہ لگ رہا کہ اس کو اپنا گھر بار دے کے اپنے نکل جانا۔ بعدیں پتہ چلتا 10 پراپرٹیوں کا مالک ہے وہ، اپنے تو کرائے کے گھر پہ۔ فقیر بول رہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یو پی آئی ڈی، ارے یو پی آئی ڈی گلوں میں لٹکے ہوئے، گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے، آپ کو بھی شرم آتی ہے؟ اکاؤنٹ HDFC ICICI سے میرا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا۔ جنرل سینس میں بولے تو دو کیٹیگرائزیشن ہوں گے، ایک مالدار ہے اور ایک غریب طبقہ ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا خاص طور سے، اگر ہم غریب ہیں تو ہم کیا کریں؟ مطلب اگر میں غریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں غربت سے مراد مالی کمی ہے انسان کے پاس، جس کو ہم کہیں علم کی، اعمال کی نہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس کے کون اور کیسے بندے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تو ہم نے جن کو دیکھا ہو وہ پھٹے ہوئے میلی دانوں پر زندگی گزارتے ہوں گے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس ان کا ایسا مقام ہوگا کہ اس کو دیکھ کر ہم ہو سکتا ہے روز قیامت تعجب کرے کہ یہ لوگ بھی ایسے مقامات حاصل کر سکتے، وہ تو اعمال کے اعتبار سے۔ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ غریب ہے تو کیا کرے، یہ فائنینشیل ایشوز، یہ مالی غربت کے تعلق سے بات ہونے والی، یاد رکھیے۔ اعمال اخلاق ہو سکتا ہے ایک سے ایک ہو انسان کے پاس، لیکن مالی طور سے بیچارہ غریب ہے ایک انسان، تو وہ کیا کرے؟ تو اس سے پہلے جو کیٹیگرائزیشن ہے، دو چیزیں، ایک مالدار ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے۔ اچھا، دنیا کے اندر لوگوں نے عجیب عجیب فلسفے دیے، مطلب عجیب عجیب تھاٹس دیے کہ غریبوں کے لیے کرنا چاہیے اور غریبوں کے لیے کرنا چاہیے۔ اسلام یہ کہتا ہے غربت ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے غلط بات۔ مطلب جیسا کہ فار ایگزامپل کمیونزم کو لے لیجیے، کمیونزم سمجھتے ہیں، سوشلزم جس کو کہتے ہیں، جو جو USSR جو پہلے تھا نا، یہ رشیا سے پہلے جو ایک جو سوویت یونین جس کو کہتے تھے، تو ان کے پاس ایک کمیونزم فلسفہ تھا، یا سوشلزم بھی بولتے ہیں اس کو۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ سب لوگ مالدار برابر ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے تھے، مالداروں کا مال لے کے غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، تو بولتے سب برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اب بیسک کوشچن، اگر آپ مالدار کا مال لے کے پورا غریبوں میں بانٹ دیں گے تو مالدار کمائیں گے کیوں؟ پھر بولیں گے جاؤ تم لوگ، سمجھے نا؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے مالداری ایک چیز ہے، غریبی ایک چیز ہے، مالدار مالداری کو تسلیم کرے، غربت غریب غریبی کو تسلیم کرے، اور دونوں کا اپنا اپنے رول ہے، دونوں اپنا رول پلے کرتے رہے بس، اور دونوں ایک دوسرے سے آزمائے جاتے اور ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ اس دنیا کے اندر، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے۔ تو لہٰذا غربت ایک حقیقت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ غربت کو ہٹانے کے لیے مالداروں کو پیسہ لیں گے اور غریبوں کو بانٹ دیں گے، نہیں نہیں نہیں، اسلام اس کا ایک الگ پروسیس بتاتا ہے کہ کیسے دنیا میں لوگ جی سکتے، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو مالدار اور کچھ کو غریب رکھا، جو مالدار ہے ان میں ان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور جو غریب ہے ان کے اندر ان کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے۔ ایسا کوئی سمجھ سکتا ہے نا وہ غریب ہے تو کچھ گناہ کرتے ہوں گے تو اللہ نے ویسا رکھ دیا، اب ہم بہت نیک لوگ ہیں تو اللہ نے ہم کو مالدار کر دیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک انسان کی تقدیر میں پیسہ لکھا اور اس کو پیسے سے آزما رہا ہے، اور ایک انسان کی تقدیر میں غربت لکھی اور اس کو غربت سے آزما رہا ہے۔ کبھی مالداروں کو غریب سے آزماتا ہے، کبھی غریبوں کو مالداروں سے آزماتا ہے، دونوں ٹیسٹ ایک دوسرے کے لیے، اور دونوں مل کر سماج بناتے، یاد رکھیے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں سب کو اپن برابر کر دیں گے مالداری میں، تو وہ سوسائٹی کیسی ہوں گی؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایگزامپل یہ کہ کارٹون میں نے دیکھا تھا، اس کارٹون میں ایک سٹوری تھی، سٹوری یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جنی ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، اور وہ جنی کے پاس بڑے پاورز رہتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ وہ دیتے رہتا ہے۔ تو ایک دن اس کے ساتھ ایک طوطا رہتا، تو طوطا اس کو ٹونٹ مارتا، سرکیزم پاس کرتا، بولتا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے بول کے تم اتنے مشہور ہے، میرے کو ایک دن کے لیے تمہاری طاقت دے دو، میں بھی دیکھو کتنا مشہور ہو جاتا۔ اور وہ جن بولتا اچھا ٹھیک ہے تم میری طاقت ہے تم لے لو۔ وہ جنی اس کی طاقت ہے اس طوطے کو دیتا ہے، طوطا جناب کیا کرتے معلوم آپ کو، پورے شہر کے اندر ہیرے اور موتی اور سونے اور چاندی کی بارش کر دیتے، اتنا ہیرا اتنا موتی اتنا کہ لوگ اتنا خوش ہوتے واہ واہی کرتے ہیں۔ لیکن دوپہر کا جب وقت آتا ہے، ایک آدمی کو ضرورت پڑتی مدد کی، اب وہ باہر نکلتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے بولتا میرے پاس ہی پیسہ ہے، میں کی مدد کروں تمہاری، پورا سوشل سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے اس شہر کا اس پیسے کی وجہ سے، سمجھ رہے آپ؟
تو آپ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے مالداری اور غربت کا، یہ ایک ایسا نظام ہے، اس نظام میں انسان جی سکتے ہیں اگر سارے انسان دیکھنے میں ایک جیسے ہو جائے، سارے انسان مال میں ایک جیسے ہو جائے، سارے انسان عمر میں ایک جیسے ہو جائے، تو کتنی خطرناک اور بھینکر دنیا ہو جائیں گی۔ ایک انسان بیمار ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سب مالدار ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ اس کی تیمارداری کر کے کچھ فائدہ حاصل کرے۔ جاؤ تم جو سمجھ نا، میرے پاس پیسہ گھر بنانا ہے، میرے منگانے کے لیے کوئی بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ سب مالدار ہے، سمجھ۔ تو اللہ نے جو یہ فرق کیا ہے یہ اس کی حکمت سے ہے، لیکن یہ بات ایک مومن کو پتا ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں آزمایا جاتا ہے، مالداری سے بھی اور غربت سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو غریب اگر غریب ہے تو اس کی تقدیر ہے، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے مالدار بنایا، مالداری اس کے تقدیر سے ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور حالات اللہ جیسے اللہ اس پہ صبر کرتا رہے، تو دونوں کے لیے یہ ٹیسٹ ہے، یاد رکھ، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ چلیے اب آئیے، میں آج آپ کے سامنے 10 پوائنٹس میں 10 نکات 10 پوائنٹس رکھوں گے، ہم غریب ہو تو کیا کریں، یہ 10 پوائنٹس رکھنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اگر غریب ہے تو غریبی کی فضیلت کیا ہے، وہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے اور طریقہ کار ہے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز دنیا میں کم دی ہے اس کے نتیجے میں اس کو آخرت کے فائدے بھی دیے، یاد رکھیے۔ تو پہلا نقطہ آج ہمارا ہوگا غریبی کی فضیلت، لیکن یہ پوائنٹ کو سن کے آپ یہ مت کرنا کہ آپ جا کے پیسے جلا دیں گے اور غریب بن جائیں گے سب۔ کل کا ٹاپک آئیں گا تو اسے پتہ چل جائے گا پیسے کیا کرنا ہے آپ کو، تو جلد بازی مت کیجیے آج کے ٹاپک سن کر، ٹھیک ہے۔ کل اور آئیں گا ٹاپک کہ مالدار کیا کریں گے غریبوں کے لیے، اس میں انشاءاللہ اس کوریج ہو جائیں گا باقی چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ لیکن غریبی کی فضیلت ہے، ریزن مین کہ اللہ جب کسی کو ٹیسٹ دیتا ہے، جیسا کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیر نہیں دیے، کسی کو ہاتھ نہیں دیے، کسی کو آنکھ نہیں دی، کسی کو زبان نہیں دی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا۔ تو سیم جب مالداری نہیں دی تو اس کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ کیا بدلہ دیں گا پہلے وہ سن لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائیں گی بات، کہ ہم کسی غریب کو حقیر نہ سمجھے، کسی غریب کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی غریب کو کمتر نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو ان کے مقابلے افضل نہ سمجھے۔ تو آئیے پہلے غریب غربت یا غریبوں کی کیا فضیلت آئیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر مہاجرین، جو غریب مہاجرین تھے ہجرت کر کے آئے تھے، آپ نے فرمایا فقیر مہاجرین مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 ایئرز پہلے جائیں گے پرائر۔ کیوں؟ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کئی نعمتیں تھی جو بیچارے محروم رہ گئے تھے، تو اللہ رب العزت ان کو 500 ایئرز کا بینیفٹ دینے والا ہے، جو کہ اس آخرت کا آدھا دن ہوگا، یاد رکھ، ہاف ڈے ہو، 1000 سال کا پورا دن ہونے والا ہے، تو پھر 500 ایئرز ان کو پہلے ڈالیں گا، اور وہ اس لیے کہ دنیا میں بڑے غربت کی وجہ سے آزمائیں گے تھے۔ اب ایک اندازہ لگائیے، میں سڑک سے جا رہا ہوں اور میرا بچہ ضد کرتا ہے مجھ سے کہ اس کو مٹھائی لینا ہے، چل مٹھائی نہیں کھاتا کیڈبری لینا ہے، تو میرے لیے تکلف یا تکلیف کی بات کیا ہے معلوم؟ صرف گاڑی روکو، جاؤ اور دلاؤ، آپ سمجھے نا، یہ میرے لیے تکلیف والی چیز ہے۔ لیکن مال پر پرابلم نہیں ہے، پیسہ پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک غریب کے بارے میں تھوڑا سا سوچیے آپ، وہ لوگ ان شہروں کو، ان شہراؤں کو، ان بستیوں کو اور ان دکانوں کو تک اوائڈ کرتے اگر بچے ساتھ ہو کہ بچہ کوئی چیز ڈیمانڈ کر لے گا تو باپ دیں گا کہاں سے اس کو پیسہ، آپ سمجھ رہے نا۔ ایک مالدار کے لیے تو تکلیف یہ کہ گاڑی کہاں روکو اور کیسے دلاؤں، لیکن ایک غریب کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو تو سڑکیں بھی چوز کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ بچہ ضد کرے گا تو دلائے گا کہاں سے، پیسہ نہیں ہے نا بیسیکلی۔ تو جو دنیا میں بیچارہ ٹیسٹ سے گزرا، جو دنیا میں اتنے سخت امتحانات سے بیچارے گزرتے ہیں، تو رب العزت ان کو اس کا بینیفٹ یہ دیں گا کہ 500 ایئرز پہلے ان کو جنت میں ڈالیں گا، سمجھ رہے بات کو۔ تو لہٰذا غریبی کو بری چیز نہیں ہے، غریبی کو برا سوچنا، تقدیر کو کوسنا، یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں، یہ برا عمل ہے، چونکہ امتحان ہر کسی کو اللہ الگ آزما رہا ہے۔ کوئی مالدار ہے لیکن نیند نہیں ہے، آزمائش ہے، کوئی غریب ہے لیکن سکون ہے، آزمائش ہے، کوئی مالدار ہے لیکن سکون ہے اس لیے کہ اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہے، کوئی غریب ہے پریشان ہے اس لیے کہ شرک اور بدعت میں لگا ہوا ہے، تو سب کے لیے ٹیسٹ سے یاد رکھے ہر چیز۔ تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چوائس دی تھی کہ بادشاہ نبی بننا چاہتے یا عاجز بندہ بننا چاہتے، عاجز نبی بننا چاہتے، تو آپ نے بعد چوائس اختیار کیا تھا اللہ کا عاجز بندہ بننا، مالدار نبی نہیں بننا پسند کیا تھا۔ حالانکہ مالدار نبیوں کی مثال ہے نا ہمارے پاس، داؤد علیہ السلام نے جی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام نے جی بادشاہ تھے، مالدار نبی، تو آپ کو آپشن تھا مالدار نبی یا اللہ کے عاجز بندہ بننا ہے، آپ نے عاجز بندہ پسند کیا، تو بائی چوائس آپ نے غربت کو اختیار کیا تھا، یاد رکھیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی ساری دولتیں نواز سکتا تھا، ٹھیک ہے بہرحال۔ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیں گے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا کے الفاظ دیکھیے، یہ فرماتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر روز قیامت۔ یہ بھی ان کی فضیلت ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی چوائس مسکینی کو اختیار کیا، غربت کو اختیار کیا، اور آپ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین بنا کر فوت کر، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرے میں کر روز قیامت، چونکہ 500 ایئرز پہلے جانے والے ہو، آپ سمجھ رہے بات۔ تو لہٰذا یہ فضیلت ہے، یاد رکھیے،
یہ فضیلت ہے۔ تو کسی کو غریب دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کی کوئی خرابی ہے، یہ سوچئے کہ میں میرے بھائی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کی تقدیر ہے اور یہ میری تقدیر ہے، یاد رکھیں۔ جیسے ٹھیک ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے آئیے، تو پہلی پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، اگر ہم مسکین بھی ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم کو خوددار بننا ہے۔ خودداری سمجھتے ہیں آپ؟ خودداری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے، ہم کو اگر ہم مسکین بھی تو اجر طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، مسکین ہونے کے باوجود بھی اجر طلب کرنا ہے۔ کس چیز کا اجر؟ کہ جو مالدار مال خرچ کر کے اللہ سے بدلہ پاتے ہیں تو اس کا اجر ہم کو بھی طلب کرنا۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے جو فقراء تھے، حدیث میں الفاظ ہیں، غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، مال و دولت۔ وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالداروں کے تعلق سے وہ آئے اور انہوں نے کچھ گزارش کی اور کہا کہ جو ہے وہ مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، یہ بلند درجوں تک پہنچ جا رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو مالدار لوگ تھے، مطلب مالدار صحابہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، مالدار لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہاں ہے وہ صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، سمجھ رہے؟ وہ غلام آزاد کرا رہے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کر سکتے۔ تو غربت کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ اجر میں پیچھے ہو، تو چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اب ہم کیسے اجر میں مالداروں کے برابر ہو۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ دیا، اس نسخے کو، تاکہ غریب لوگ بھی غربت کے باوجود بھی یہ عمل کر کے مالداروں کے برابر ہو سکتے، سوائے اس کے کہ پھر اس سے زیادہ مالدار بھی عمل کر لے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو آئیے پہنچے، اور یہ ایک اپنی شکایت بولیے، اپنی گزارش بولیے اپنے بارے میں کہ ہم کیسے کرنا غریب ہونے کے باوجود، اجر میں کیسے آگے بڑھنا۔ تو وہ غریب صحابہ اس سے وہ نہیں تھے کہ بھائی وہ تو مالدار کرے، نہیں، ان کو بھی آگے جانا۔ اب سنیے کیا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جو ایسا میں تم کو نسخہ دیتا ہوں کہ اگر تم یہ کام کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ جو اعمال میں تم ان سے پیچھے رہ رہے ہو، کیونکہ وہ مال خرچ کر کے آگے جا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تم بھی ان کے اعمال کے برابری میں آ جاؤ گے، وہ چیز جو وہ خرچ کر کے آگے بڑھے، مطلب مال خرچ کر۔ یہ بڑے خوش ہوئے، کہا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، اور اس کے بعد جو ہے 33 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہو۔ یہ نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا تسبیح، تکبیر و تحمید کو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا جائے، 99 ہو جاتی ہے گنتی۔ مالدار صحابہ نے دیکھا تو مالدار بھی شروع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب صحابہ نے کہا ارے یہ بھی پھر آگے بڑھ گئے، یہ بھی تو گویا نہ غریب پیچھے رہنا چاہتا تھا، نہ کوئی امیر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو ہمارے برابری میں آنے کرے، وہ بھی اور آگے جانا چاہتے تھے۔ یہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے بھی شروع کر دیا، اب وہ بھی پڑھنے لگے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہم بھی اعمال میں ان کے برابر ہو جائے، اب وہ پھر اور آگے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، اب اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن سلوشن تو ملا نہیں ملا۔ ایک غریب انسان بھی بغیر مال خرچ کیے کہ مالداروں کے برابر مال خرچ کرنے کا اجر پا سکتا ہے، اس کا سلوشن ملا نہیں ملا ہم کو، یہ کرنے والا عمل۔ تو ہم غریب ہے تو کیا کریں؟ تو پہلے غربت کو برا نہ سمجھے، پہلے پوائنٹ میں آ گیا اس کی فضیلت ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ جو ہم نے دیکھا، اجر طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یاد رکھیے، اور پیچھے نہیں ہونا ہے کہ ہم غریب ہے تو اجر میں پیچھے جائیں، نہیں، غریب ہونے کے باوجود بھی مالداروں کے برابر اجر میں ہم کو پہنچنا ہے، اور اگر مالدار ہے تو ان کو اور بھی آگے جانا ہے، چلتے رہنا ہے۔ یہ معاملہ آخرت میں اعمال کے اعتبار سے تو دوڑ لگی رہیں گی انشاءاللہ موت تک۔ چلیے آگے آئیے، تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے، غریب اگر ہم تو کیا کریں؟ خوددار بنیے، خوددار، خودداری اختیار کیجیے۔ یاد رکھیے، لوگوں نے غربت کو بہانہ بنا لیا میرے بھائی، یہ بات کو آپ سمجھیے۔ بات میں جانتا ہوں غربت بہت تکلیف لاتی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے کہا نا یہ تقدیر کا حصہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا، لیکن ہم اس کی وجہ سے جو ہے خودداری نہ چھوڑ دے کبھی۔ خودداری بڑی امپورٹنٹ چیز۔ میں آپ کو کیا بولوں، اصحاب صفہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پوائنٹ میں نہیں ہے لیکن سناتا ہوں آپ کو میں۔ اصحاب صفہ کا یہ حال تھا غربت کا، 70 قریب یا اس سے کچھ زائد اور کم لوگ تھے، بہرحال غربت کا یہ عالم تھا کہ ایک چادر ہی نصیب تھی، جو اوڑھتے بھی تھے رات میں، جب اوڑھتے تھے تو اس کو پہنا نہیں جا سکتا تھا، اور دن میں اس چادر کو گلے میں لپیٹ لیتے تھے، مفلر کے جیسے۔ جب گلے میں لپیٹ لیتے تھے تو کسی کی ران تک آتی تھی وہ، اور کسی کے گھٹنے تک آتی تھی وہ، اور کسی کے آدھی پنڈلی تک آتی تھی وہ، اور کسی کے ٹخنے تک لٹکتی تھی۔ لیکن جب وہ لٹکتی تھی تو اس کو پکڑنا پڑتا تھا، چونکہ ہوائی تو شرمگاہ کھل جائے، کبھی سٹیچ نہیں تھی نا، خالی چادر تھی۔ جیسا کسی ایک آدمی کے پاس خالی ایک چادر دوپٹہ جیسا کوئی چیز ہو، اسی کو ڈاکنا ہے، اسی کو اوڑھنا ہے، اسی کو سونا ہے، سب وہی ہے، اس کی زندگی وہ ہے، تو کتنا اس کو مشکل ہوتی ہے نا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے اگر یہ لوگ نماز پڑھتے تو نماز میں اس کو بہت پکڑنا پڑتا ہے، کہ سجدے میں شرمگاہ کھل جائے، مطلب غربت کا ایک لمٹ ہو گئی ایک دم۔ لیکن ایک بات اصحاب صفہ کی اب خاص بات یاد ہے کہ ایک بھی اس میں سے مانگتا نہیں تھا، ایک نہیں مانگتا تھا، مطلب کسی نے جا کے مانگا نہیں کہ ہمیں کچھ دو، ہم مجبور ہے، صرف بیٹھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ گزارش ہوتی تو پیش کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو بھوکے حال میں تھے، آپ جو نصیب ہوتا، کچھ ملتا یا کوئی گھر میں کوئی چیز ہوتی تو دے دیتے۔ آپ سمجھ رہے؟ خوددار، خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، چاہے آپ مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ میں نے تو مالداروں کو بھی خوددار نہیں دیکھا بہت سارے، کیونکہ بینک بیلنس تو کروڑوں کا ہے، لیکن جب بازو والا والیٹ کھولتا تو اس میں جھانکتے رہتے کیا ہے اس کے پاس۔ خودداری، آئیے خوددار ہونا ضروری ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے،
مدینہ آئے، مکہ والوں نے کیا کیا، مدینے پہنچے تو مواقعات ہو گئی، بھائی چارہ باندھتے تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مواقعات ہو گئی۔ اب جب مواقعات ہوئی تو وہ شخص نے جن سے مواقعات ہوئی انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن صاحب مال تمہارے لیے آدھا، انہوں نے کہا کہ بازار کا راستہ بتا دو، بازار کا راستہ کافی ہے، بازار کا راستہ بتا دی، پہلے دن جاتے، اب ظاہر سی بات ہے اپنے شہر کے تو بڑے مطلب مالدار صحابہ میں سے، مالدار ترین صحابہ میں سے ہے، یاد مالدار ترین، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو ظاہر سی بات ہے فرسٹ ڈے ہے تو کوئی مالدار سیٹ تو نہیں بنے تھے، لیکن بازار گئے، بزنس کیا، اور پہلے دن واپس آئے تو اپنے کھانے کا انتظام کر کے آئے، غریب ہے لیکن خوددار ہے، اپنے شہر کے تو مالدار تھے، جب ابھی تو غریب ہو گئے، لیکن تو خودداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چونکہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ بس تھوڑی بھی غربت کا احساس ہو کہ بھیک منگی شروع ہو جا رہی ہے، ہر آدمی معلوم آپ کو اتنا پریشان ہے کہ مستحقین لائن لگا کے کھڑے زکوٰۃ و صدقہ کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری سگی بھائی اور وہ مستنڈے بن کے پڑے ہوئے صرف ہماری مال و دولت، صرف خودداری نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر آدمی چاہتا ہے تمہارے سے کیا ملتا ہے لے لو اور زندگی گزار لو، سمجھ رہے ہیں بات، یہ کامن ہے، ایسا ہے نہیں ایک بھائی باہر چلے گا دبئی تو اپنے باقی پانچوں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، الحمدللہ بڑے بھائی صاحب دبئی میں ہے، الحمدللہ، تو تم کیا کرتے، اب ان صرف جیب میں ہاتھ ڈالتے، پان منہ میں ڈالتے اور سڑکوں کو رنگتے گھومتے، اپنا یہ کام ہے بس۔ اب کسی زمان موبائل تھا تو موبائل کی کالز لگاتے تھے، اب تو سب فری ہوگا، پیکیج ہے تو اس کا کوئی مطلب کوئی دیکھتا نہیں آپ کو کیا آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ہے ہمارا حال، خوددار، آپ جو بھی حالت میں خوددار بنیے، اور غریب ہونے کے ناطے خاص طور سے خوددار بنیے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک عجیب واقعہ ہے، ایک قبیلہ آیا، جب وہ قبیلہ آیا مدینے کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی حالات دیکھے، اور روایت کے الفاظ اتنے برے حال تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈیمانڈ کیا، صحابہ بھی غریب ہے لیکن یاد رکھیے مدینے کے دورے کوئی ایسا بہت مالدار نہیں لوگ جس کے پاس جو ہے اللہ کے لیے لگا رہا ہے، تو انہوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا ان غریبوں کے لیے دیا، کل انشاءاللہ ڈیٹیل اور آئیں گی کیا کیا مدد مالدار صحابہ نے غریبوں کی بہرحال، ٹھیک ہے، تو انہوں نے مدد کی، تو بہرحال بڑی غربت تھی لیکن خودداری تھی، یاد رکھیے، لہٰذا ہم غریب ہو سکتے ہیں، خوددار ہونا بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، کبھی بھی اپنی خودداری مت جانے دیجیے، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، شرمائیے مت، آگے بڑی اللہ تعالیٰ دیکھیے جو آپ کی تقدیر میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چوتھا کام جو اگر ہم غریب ہے تو کیا کریں، کیا کرنا ہے ہم کو، چوتھا کام یاد رکھیے، مانگنا ہماری مجبوری ہو، عادت نہ ہو، شریعت یہ نہیں بولتی کہ آپ مرنے تک گھر میں پڑے رہو اور خودداری رکھو، نہیں نہیں نہیں، لمٹ سے، اس موت ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں، تو مانگنا مجبوری ہو نہ کہ عادت، یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے، مجبور کیا آپ مانگنے مجبور ہے لیکن عادت نہیں، اور آج بھیک منگی کیا ہو گئی ہے، بھیک منگی کا یہ عالم ہے، میں کچھ 2-3 دن پہلے ڈسکس کر رہا تھا ہمارے کچھ دوستوں سے، ٹرسٹیز سے، کہ وہ مسکین کو ڈھونڈے کہاں سے آرام جس کو دینا ہے یہ صدقہ اور زکوٰۃ، ہر آنے والا ایسی مسکینی بتا کے ایسے گانے گا رہا، ایسا رونا رو رہا کہ لگ رہا کہ اس کو اپنا گھر بار دے کے اپنے نکل جانا، بعدیں پتہ چلتا 10 پراپرٹیوں کا مالک ہے وہ، اپنے تو کرائے کے گھر پہ، کون وہ جو مسکین آیا ہے، تو ڈھونڈے کہاں سے، جو دعویٰ کر رہا مسکین ہونے کا، ڈھونڈے کہاں سے، بھیک منگی نے کیا کر دیا، برباد کر دیا سماج، اور امت مسلمہ نے غیرت کھو دی، یاد رکھیے، بھیک منگی تو ایسا شعار ہوگی اس کمیونٹی کے اندر کہ ایک ایک گلی میں 50 بھکاری، یار لمٹ ہوتی ہے، جس دین نے بھیک منگی کو اتنا برا مانا جسی کو انتہا نہیں، تو مانگنا مجبوری ہو، عادت نہیں ہونا چاہیے، کب مانگ سکتا ہے آدمی، ایک حدیث رکھوں گا، 3 واقعے، تینوں بتایا چلتا ہے کہ کب مانگ سکتا ہے ایک آدمی، تینوں واقعات ایک ہی ساتھ ایک حدیث مانگی، سن لیجیے حدیث، ابو داؤد کی روایت ہے، انسان کب مانگ سکتا ہے، سنیے حدیث، خبیثہ بن جو ہے مقارق ہلالی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، قرض کا بوجھ اٹھا لیا، مطلب ایک دوسرے آدمی کا قرض اپنے ذمہ لے لیا، میں ادا کروں گا اس کا قرض، یہ تھے ٹھیک ٹھاک، غریب نہیں تھے، لیکن اب کیا ہو گیا، وہ جب انہوں نے دوسرے کی ذمہ داری لے لی تو اب پرابلم میں آ گئے ہو، کیونکہ ان کا اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کا مال چکائے، آپ پریشان ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چلے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے آپ، اس لیے کہ اب وہ میں نے کسی کا ذمہ لے لیا دینے کا، جو بھی اس کا ڈیٹ تھا، اس کی ڈیٹ تھی، کچھ ادھار جس نے لیا تھا وہ شخص نے مجھے دینا ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رکے رہو خبیثہ، آپ وہاں خود کھڑے رہے کہ کچھ آئے، اور اس وقت اس صحابی کو اللہ کے رسول نے وہ 3 چیزیں بتائی جب انسان مانگ سکتا ہے، اور وہ چیز کو نوٹ کرنے اور اللہ سے دعا کرے کہ ایسا موقع ہی نہ آئے کبھی، لیکن آتا ہے تو یہاں آپ مانگ بھی سکتے ہیں، آپ سمجھ، چلیے پہلا واقعہ کیا آپ فرماتے اور کہتے ہیں، آپ نے فرمایا خبیثہ سوائے 3 آدمیوں کے کسی کے لیے مانگنا درست نہیں ہے، اب کون 3 آدمی ہیں، پھر سنیے آگے فرماتے ہیں آپ نے، ایک اس شخص کے لیے جس پر ضمانت کا بوجھ ہو، جو خبیثہ رضی اللہ نے لیا تھا، ضمانت کا بوجھ مطلب کسی نے کسی سے ادھار لیا اور انہوں نے ضمانت لے لی، میں چکاؤں گا، اس نے نہیں چکائیں گا، تو ابھی کیا ہوگا، ضمانت کے بوجھ میں دب گئے، خود کی ادھار نہیں ہے، کسی اور کی ادھار کا بوجھ ہے، تو کیا وہ آدمی پھر مانگ سکتا ہے، سمجھ رہے، تو کہا ایک وہ شخص جس پر ضمانت کا بوجھ پڑ گیا ہو اور اس کے لیے مانگنا درست ہے اس وقت تک جب تک کہ صرف وہ ضمانت اتر نہ جائے، اس کے بعد جائز نہیں، ہمارے پاس تو ایسا ہے کہ ایک بار معلوم ہو گیا راستہ تو دن رات وہی چل رہا ہے کام، بس فقیروں کی عادت دیکھیے، اب ایک دن آیا رو کے چلا گیا 10 روپے سے، دوسرے دن آ جاتا پھر وہ ایک نیا لے کے، اس سے جینوین چیز، اس سے جینوین ریزن کہ کل آیا تھا گھر میں ایک آدمی بار آ جاتا اور 2 بیمار ہے، اور دن بعد وہ ایسے ایسے چیزیں لے کر آتا آپ کے پاس کی دل بولتا تم آ جاؤ اندر، میں چلے جاتا باہر، یہ حالت کرتا آپ کی، مطلب لمٹ لیس ہو رہے ہیں، یہاں ہے جتنا اس کی ضمانت تھی ادا کرو،
پھر اس کے بعد جائز نہیں. چلیے نیکسٹ. دوسرا شخص وہ ہے جس پر کوئی آفت آ پہنچی ہو. آفت سمجھ لیجیے باڑھ آگے سب کچھ چلا جائے اس کا بہ کر, زلزلہ سب کچھ ختم ہوگا, بزنس ختم, گھر بار ختم, جانے چلے گی, بچ گیا, لیکن اب کیا کریں, آفت زدہ ہے نا, اب تو رہنے کو کچھ نہیں ہے, آنکھ کے کپڑے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں ہوتا, آفت زدہ. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھ فرماتے ہیں آفت پہنچی ہو, جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو, پورا مال تباہ ہو گیا ہو, اس کے لیے بھی مانگنا درست ہے, یہاں تک کہ بس وہ اتنا لے لے بس جتنے میں اس کا گزارا, مطلب بس اتنا جتنے میں. اب کیا لگتا ہے انسان کو, رات میں سونا ہے تو اس کو کچھ اوڑھنے کے لیے مل جائے اور کھانے کا تھوڑا ٹائم کا انتظام, پھر تو انسان انشاءاللہ جائیں گا, محنت کشی کرے گا, پھر کمائیں گا, اتنا ٹھیک ہے اس کے لیے. تیسرا وہ شخص جو فاقے کی حالت میں ہو, یہ عام بھکاریوں کے لیے بات ہے. یہ دو تو خاص ہو گئے نا, ایک نے ضمانت لے لی حالانکہ مالدار ہے پھر بھی دب گیا بوجھ کے تلے, دوسرا تو آفت کی وجہ سے بیچارہ ہو سکتا مالدار بھی لیکن غریب ہو گیا. تیسرا کون ہے سنیے, تیسرے میں عام بھکاری آتے ہیں, وہ کیٹیگری ہے اس کے اندر. آپ نے بولا تیسرا وہ شخص جس کو فاقہ, بھوک مطلب کھانا نہیں ہونے سے فاقے بولتے نا, مطلب روزہ نہیں ہو لیکن آدمی بھوکا ہے, انتظار میں کچھ آ جائے تو کھا لیں گا لیکن مجبور ہے کہ بھوکا رہ رہا ہے. فاقے کی حالت میں آپ نے فرمایا, اور اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ, ذرا سنیے اس کا کرائٹیریا کتنا مطلب وہ اسٹرانگ ہے. اس کی قوم کے 3 عقل مند لوگ کہے کہ فلاں فلاں کے پاس فاقہ ہے تو اس کے لیے مانگنا درست ہے. یہاں تو فقیروں کا حال یہ, گھر میں کوئنٹلز میں سٹاک ہے, ابھی آپ فطرہ, زکوٰۃ, صدقات سٹاک کر رہے ہوں جا کر. مطلب آپ حالت دیکھیے کہ میرے جیسا میں آدمی ہوں, میں QR کوڈ میں نے آج تک نہیں بنایا, میرا کوئی UPI ID نہیں ہے پرسنل بینکنگ کے اندر. فقیر بول رہا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو UPI ID, ارے UPI ID گلوں میں لٹکے ہوئے, گاڑیوں کے سامنے لگے ہوئے, آپ کو بھی شرم آتی ہے, اکاؤنٹ HDFC ICICI سے میرا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا ہوں. آپ سمجھ رہے نا, مطلب حالت یہ HSBC, آدمی پاگل ہو جائے, کیا ہو رہا, اور QR کوڈ دے رہا آپ کو, شرم کی بات ہے اس آدمی کے لیے. کیا فرما رہے ہیں آپ, وہ شخص فاقہ ہو اور اس قوم کے 3 عقل مند لوگ بولے کہ اس کا فاقہ چل رہا ہے بھائی, تو آپ نے فرمایا پھر اس کے لیے مانگنا درست ہے. کتنا, وہ بھی سن لو, یہاں تک کہ وہ اتنا مال پا جائے جس میں اس کا گزارا ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ اتنا مانگے جتنا ایک وقت کے کھانے کے لیے لگتا ہے, اور اس کے بعد اس سے باز آ جائے پھر نہ مانگے. اے خبیثہ, ان صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے, جو ایسا مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. سمجھ رہے بات, تو اس چیز کو ذہن نشین کر لیں, مانگنا مجبوری ہو, کوئی ہو بھی جائے ایسا غریب, عادت نہیں. 5ویں چیز یاد رکھیے, صبر سے کام لے, تقدیر پر ایمان رکھیں. جزا فضا نہ, جزا فضا سمجھتے ہیں رونا دھونا, میرے ساتھ ہی ہمارے گھر میں ہی ہم ہی غریب ہونا تھا, پڑوسی کو تو اللہ نے دے دیا, ہم کو نہیں, یہ جزا فضا کچھ نہیں. صبر سے کام لیں اور تحمل کا یاد رکھیے, کام لیں اس لیے کہ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز. مومن کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث کے اندر, عجیب ہے. اور مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا نہیں, یاد رکھیے. کیسے معاملہ ہے کہ اللہ اگر اس کو آزمائش دیتا ہے, کسی بھی ٹائپ کی آزمائش, موت سے, غربت سے, مال کی کمی سے, بزنس کے لاس سے, جاب چلے گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, لاس دیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اس میں اس کو اجر ہے. اور اگر اللہ اس کو کچھ اچھا دے دیتا ہے, فراوانی دیتا ہے, تو شکر ادا کرتا ہے, اس میں بھی اس کو اجر ہے. مطلب دونوں کنڈیشن میں اجر پاتا ہے مومن. اگر آپ غریب ہے, پیسہ نہیں ہے, تو ہم کو صبر کرنا ہے, تقدیر کو کوسنا نہیں, جزا فضا نہیں کرنا ہے, یاد رکھیے خودداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, اور جو بھی حالت سے اللہ گزار رہا ہے صبر کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ ساتھ اس حالت کو ہٹانے کی پوری کوشش کرنا ہے. یاد رکھیے, سمجھے, اس حالت کو ہٹانے کی کیا کرنا ہے آپ کو, پوری کوشش کرنا ہے. کیسے, انشاءاللہ آگے کے پوائنٹ سے تفصیلات آنے والی. 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو ہے, اگر ہم غریب ہے تو کیا کریں. غربت کے باوجود غیر شرعی طریقے سے کمانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرے. غیر شرعی طریقے, سود, رشوت, چوری, ڈاکہ, دھوکہ. مطلب غریب ہے نا, تو سوچ رہا ہے چلو دھوکہ دوں گا نا تو آگے بڑھ جاؤں گا. اس سے کوئی آگے نہیں بڑھا, نہ مالدار آگے بڑھا نہ غریب آگے بڑھا. اس سے یہ چیزیں دنیا میں سب کے لیے نقصان دہ ہے, صرف یاد رکھیں. تو کبھی بھی غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. آئیے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے, یاد رکھیے. غریب ہونے کے باوجود بھی حلال کتنا اہم ہے, یاد رکھیے. آئیے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے, اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تم کو اس سے منع کر دیا. مطلب جنت میں جانے والے عمل بتا دیا, جہنم والے عمل بتا دیا. پھر آپ فرما رہے ہیں روح القدس کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے, یاد رکھیں. مطلب جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. کیا بات ڈالی ہے, کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی. کوئی انسان جب تک اپنا رزق نہ کھائے وہ مرتا ہی نہیں ہے, بلکہ روایت میں تمہارا رزق تم کو ڈھونڈتا ہے, جب تک تم ختم نہ کرو تو مرتے بھی نہیں ہو اس کے بغیر. تو جو مجھے ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے, کسی بھی حال میں. یاد رکھے, غریب ہو یا امیر, تو پھر کیوں غلط کی طرف جانے کا ہم کو, کیوں رشوت, چوری, ڈاکہ کر نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے, اس کے بغیر تو دنیا سے آپ نے اور میں نے جانا بھی نہیں ہے. ہمارا رزق ہم کو تلاش کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے, جو کہ اس کے خاتمے کے بغیر میرا خزانہ نہیں آنے والی, ختم نہیں ہونے والا اس دنیا سے. وہ اپنا رزق لے کے جاؤں گا. سمجھ رہے بات, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو غلط راستہ اختیار نہیں کرنا ہے, جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی, بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ مانگا کرو,
کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کے مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو، مطلب رزق کا تمہیں نہیں مل رہا، کہیں تم کو اس چیز پر ابھارنا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. کیا فائدہ ہو نمازیں پڑھ کے ابھی بھی غریب ہو، کیا فائدہ ہو اتنا دین پہ عمل کر کے ابھی بھی میں ویسا، وہ دیکھو حرام کما کے کہاں پہنچ گئے، وہ دیکھو فلاں کہاں پہنچ گئے. چلو اپن بھی شروع ہو جاؤ. مرنے والے نہیں ہم تو اپنا رزق لیے بغیر تو کیوں ہم حرام کی طرف جائیں، اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے. تو آپ سے فرما رہے کہ ایسا نہ ہو کہ رزق کی تاخیر سے تم یہ سوچنے لگو کہ اب میں چلو چھوڑ دیتا ہوں، ایسا مت کرو. ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگو، نافرمانی کر کے رزق کی تلاش میں پڑ جاؤ. نافرمانی کر کے رزق مت تلاش کرو، وہ تو ملنا ہی ہے تم کو، پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی نافرمانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے دنیا کا فائدہ. یہ بات یاد رکھو. پتہ چل گیا؟ تو رزق کی تنگی کی وجہ سے غلط راستے پر مت جاؤ. جو مل رہا ہے وہ خود تم کو تلاش کر رہا ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنا ہے. میں تو پتا چلا رہے فیصلے نے بول دیا اپنا جو اپنے کو ملنے والا ہے، اب گھر میں پڑے رہو، بس پڑھائی نہیں کرنے کا، محنت نہیں کرنے کا، بازار میں نہیں جانے کا، بزنس میں نہیں بیٹھنے کا. تقدیر میں ہوگا تو ڈھونڈ رہا اپنا رزق اپنے کو، انشاءاللہ آ جاتا اپنے ساتھ. سنت یہ ہے کہ آپ کو اس کی کوشش کرنا ہے، چونکہ وہ کہاں ہے آپ کو نہیں پتا ہے نا، تلاش کرتے رہو. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. جو 7 پوائنٹ ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کفایت شعری اور قناعت پسندی کو اختیار کرے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کفایت شعری اور قناعت پسندی. کفایت شعری کیا معلوم آپ کو؟ اللہ جب آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کو کچھ بچا کے رکھو، اس کو سنبھال کے خرچ کرو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو غریبی کا رونا روتے ہیں، لیکن اللہ ان کا تھوڑا بھی مال دیتے نا ایسا اڑاتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ کے ان کو ایسا شرماتے کہ یار ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کیا، یہ کیا چل رہا ہے اس کا. اور پھر 2 مہینے بعد پھر بھکاری کی زندگی گزار رہا ہوں. پھر کچھ تو بھی ہوگا، پراپرٹی بک گئی، ابا کی پتہ نہیں پرانی کہاں سے مل گئی، پھر بیچ دیا، پھر سیٹ بن کے 1 سال گھوم رہا، پھر 1 سال بعد آپ فقیر کی زندگی دیکھیں گے. اگر وہ قناعت پسندی کو اختیار کرتا، کفایت شعری کے اصولوں کو زندگی میں لاگو کرتا تھا، انشاءاللہ اس طرح کی زندگی نہیں گزارتا. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اللہ دیتا ہے لوگوں کو، یاد رکھیں، لیکن کبھی کبھار مس مینجمنٹ کر کے اپنے حالات کو برباد کر دیتے ہیں. تو کفایت شعری بھی ضروری ہے. کنجوسی نہیں بول رہا ہوں میں، کفایت شعری سمجھتے نا، چیزوں کو احتیاط کر کے صحیح سے اچھے سے اپ ٹو دا لمٹ جا کر پورا استعمال کر کے کرنا ایک اچھی بات ہے. اس کو کفایت شعری بولتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور قناعت پسندی یاد رکھیے، پیسہ آیا تو خرچ کر دے رہے، نہیں ہے تو پچھتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیے روایت سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آپ نے ایک دعا کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو روزی موافق ضرورت رکھ، مطلب اتنی ہی دے بس جتنی ان کو ضرورت ہے، ایکسٹرا نہیں چاہیے ہم کو روزی. آپ یہ دعا کرتے تھے، مطلب قناعت پسندی، جتنا بس چاہیے اتنا بس ملے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کافی ہے. آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، سلسلۃ الحدیث الصحیحہ کی روایت، آپ نے فرمایا، اور روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی طرف ہدایت نصیب ہوئی، حق پہ آ گیا نصیب ہوئی ہو گئی، اور اس کی گزر بسر برابر سرابر ہو گئی. اتنا ہی ملا جتنا اس کو ضرورت تھی، بس زیادہ نہیں ملا اس کو. سب گزر ایسی ہو گیا، تو جتنا چاہیے تھا اتنا ہوتا نا، بس زندگی گزر گئی اس کی، اتنا اس کو مل گیا، برابر سرابر ہو، اور وہ اس پر قناعت والا ہو، مطمئن ہو کہ اللہ نے جو رکھا بڑا اچھا رکھا. تو آپ سے فرما رہے ہیں وہ اس پر اگر قناعت پسند ہو تو یہ کہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے کافی ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں، برابر سرابر. آج کل اب آپ دیکھیے زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، ٹرینڈنگ ہے، اور ہر آدمی شو کرنا چاہتا ہے، آج یہ پہنا، یہ کھایا، یہ خریدا، اس کے ساتھ بیٹھا. اچھا کبھی کبھار خود کا بھی کچھ نہیں، دوسری گاڑی کے بازو کھڑے ہو کر فوٹو لے لیا ہے. کوئی آدمی نے آرڈر کیا اس کے کھانے کا، تو شیف کو ویٹر بولتا ہے ادھر ایک فوٹو لے لینا اس کا، تو اپن جھک کے فوٹو لے لیے اس پہ، جاؤ لے کے جاؤ، ہمارا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے حالات یہ. تو وہ قناعت پسندی کیسا پیدا ہوں گی اس دور میں؟ یہ سب دیکھ کے پریشان ہے نا، ہے نہیں ہے پریشان؟ ابھی کتنے ایسے نوجوانوں کے جو میری بات سن رہے، وہ ابا سے ابھی یہ جھگڑا چل رہا ہوں کہ شوز لینا، میرے کو اتنے 1000 کا، اور وہ نہیں دلا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کو عقل ہی نہیں آ رہی کہ وہ بیچارے آپ کے والد کو جو ایک بڑا ہی ادنا انسان ہے، ایک عام انسان ہے، جو محنت کر کے پتہ نہیں ان تک تھکا ہوا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے شوز دلانا، بس اتنا ہی ہے. ہینڈ سیٹ کے لیے کوئی ناراض ہوں گا، اس کی عید پھیکی پڑ رہی ہوں گی، اب تک لوگ فلاں کر رہے ہیں. چھوڑ دیجیے یہ سب. دنیا کے معاملے میں ایک بڑا مشہور قول ہے، اس قول کو آپ سمجھیے. دنیا ایک سایہ ہے، آگے چلو گے تو پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے جاؤں گے لپکنے کو تو آگے بھاگتا ہے تم سے. سایہ پکڑے جاتا تو کہتے دنیا سایہ ہے، اگر ایسا چلو گے نا تو سایہ پیچھے آتا آپ کے چلتے چلتے. تو دنیا ایسی آئیں گی اگر تم چلو گے اس کو چھوڑ کے، اس سے بے نیازی اختیار کر کے. لیکن اگر اس کو پکڑنے بھاگو گے دنیا کو، تو سایہ کے لیے بھاگی، چھوٹے بچے کرتے ہیں دیکھیں، اور سایہ پھر آگے چل جاتا، پھر وہ بھاگتا، پھر آگے چل جاتا. یہ آتی نہیں کسی کے پاس، اس کو چھوڑ کے دیکھیے آپ ہی پیچھے بھاگیں گے آپ. ہم لوگ اسی میں پریشان ہیں، قناعت پسند نہیں ہے. ہم کو چیپٹر کو لیسن سکھا رہا نہیں، کو بول رہا نہیں، ہم کو ایسا لگ رہا کہ بس جو ہم کر رہے بس یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ زندگی کہاں ہے، اس کے بعد دنیا کے بعد کہاں زندگی ہے. تو اگر اب میں نے شوشا نہیں کیا تو کب کیا میں نے؟ ابھی زندگی نہیں جیا، جوانی نہیں جیا تو کب جیا پھر؟ یہ سوچ بن گئی یوتھ کے ہمارے. قناعت پسندی اختیار کر، گھر کی حالات پہ نظر ڈالو. ماں کو دیکھو تمہاری ہو سکتا کام کر رہی ہے بیچاری روزی روٹی کے لیے، باپ کو دیکھو آپ کے، تمہارے کپڑوں کو دیکھ لو اور اپنے کبھی باپ کے کپڑوں کو دیکھ لو، کتنا ڈفرنس ہوگا کہ کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ ان کا بیٹا ہے کیا، کیونکہ وہ اتنا بیچارہ بدال رہتا، کیوں تو آپ کو اسٹائل میں رکھ رہا ہو. اور اس پر بھی پھر ہمارا رہتا کہ یہ رہ رہے ہم تمہارے ساتھ حضرت تو ٹھیک ہے، یا تو تم نے کیا دیا ہم کو، ان کے ابا دیکھو، ان کے ابا دیکھو. تو یہ ہمارے ناشکری قناعت پسندی سمجھتا جو ہے
الحمدللہ اس میں مطمئن کر لینا اپنے دل کو، یہ اپنے لیے، یہ اپنی تقدیر کا حصہ ہے، یہ اپنی آزمائش ہے، اللہ دیں گا، اپن محنت کریں گے انشاءاللہ بڑے ہو کے، چلو اپن بھی اپنے بچوں کا اپن کوشش کریں گے، وہ یہ ہے ہمارا۔ دنیا تو پیچھے بات کر چکی، سوشل میڈیا نے کیا کیا بڑے دروازے کھول دیے، شو شاہ کا معاملہ تو یہ حال ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھ، اللہ رحم کرے، رہنے کو برابر سے گھر بھی نہیں ہے، ایک ٹوائلٹ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو ہینڈ سیٹ ہونا جس پہ ایک سیف بنا ہوا ہے، اس کے لیے زندگی گزارے مر رہے اس کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے اس پہ لے کے لا لے رہا، پڑوسی کا پلاٹ بیچ دے رہا اپنے نام پہ بول کر، اس کی گاڑی بیچ کے آ جا رہا، اس کے سر پہ ٹولا، اس کا یہ کچھ بھی کرو بھائی اپنے کو ہی چاہیے، یہ زندگی نہیں ہے اندر کی، اس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے مال دیا استعمال کرو، منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زندگی تم اسی پہ لگا رہے ہو نا، تم کا کوئی ایم ہی نہیں لائف کا اس کے علاوہ، آپ سمجھ رہے نا، مطلب وہ ایسا کر لے کہ دل کا ٹکڑا لے کے رکھ رہے کہ ایک بار گر گیا تو ہارٹ اٹیک آ جا رہا سیدھا، کہ تو وہ گرا تو اٹھنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا، تو کتنے میں ریپلیس ہوں گا وہ بھی نہیں سمجھ رہا اپنے، چارجر لینے کو جا رہے اس کا 1000 کا رہا کہ کرایہ ایک مہینے کا اپنے گھر کا، بازو والے کی چارجر پہ چارج کر لے رہے بولے، حالت یہ ہے، لیکن خنات نہیں، بس وہ شو بزنس ہے۔ انشاءاللہ میرا پورا ٹاپک آئیں گا سوشل میڈیا، اور ہم اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، چھوڑو اس یہ سوشل میڈیا نے کیا کیا معلوم آپ کو، ہمارے سٹینڈرڈز برباد کر دیا، جو اسلامی سٹینڈرڈز تھے نا جینے کے، غریب سے غریب آدمی صدقہ دیتا تھا، عجیب سٹینڈرڈ ہے نا، غریب سے غریب آدمی صدقہ دیتا تھا، آسم کی تو حدیث ہے، غربت میں دیا گیا صدقہ افضل مالداری میں دیے گئے صدقے سے، غریب بھی صدقہ دیتے تھے، تعجب ہے، پھٹے ہوئے کپڑے میں ایک آدمی، لیکن وہ دیکھ رہا ہے اس کے میرے سے بھی کم ہے تو وہ آدھا کپڑا دے رہا ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس، آج نہیں ہے، چونکہ آج سوشل میڈیا نے بولا نہیں سب کچھ جمع کر کے رکھو، ہر چیز تمہاری ہے، اس لیے کہ تم کرو گے تو ہوگا، نہیں، یہ دنیا ہے، تھوڑے دن ہے، گزر جائیں گی، آخرت خنات پسندی، اب کنٹینٹ بولتے نا، ایک اطمینان والی زندگی گزارو، اللہ نے جیسا رکھا اچھا الحمدللہ آگے بڑھو، چلو ٹھیک ہے۔ 8واں پوائنٹ یاد رکھے، جو کریں گے ہم غریب ہے تو کیا کریں، غریبی ہٹانے کے لیے تمام وہ اسباب اختیار کیجئے جو جائز اسباب ہے، آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو ایسے رہنا ہے، تمام اسباب کیا کر سکتے ہیں آپ غریبی ہٹانے کے لیے، بولی آپ اچھی محنت کر سکتے پڑھائی میں، کیونکہ آج کل پڑھائی ذریعہ جنرلی کمائی کے لیے، آپ اپنے انٹلیکچوئل لیول کو بڑھا سکتے ہیں، تاکہ انٹلیکچوئل لیول آپ کا بڑھے گا تو آپ اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں، آج کل تو سٹارٹ اپس کا معاملہ ہے نا، ہر چیز سٹارٹ اپ ہو رہی، آئیڈیاز ہی بک رہے نا پورے، یہ بڑے بڑے سوشل نیٹ ورکنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں یہ کیا تھے، آئیڈیاز ہی تھے نا کسی زمانے میں، جو آج بلینس آف ڈالر میں سیل ہوتے ہیں ادھر سے ادھر، آئیڈیاز ہی۔ اب ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے دیکھ رہا گاڑیاں ہیں، گاڑیاں چل رہی، ہر کسی کو گاڑی کی ضرورت ہے، کرائے کی گاڑی کرنا ہے، اب انہیں ایک ایپ بنا دیتے، کرائے کی گاڑیاں اس میں بک کر دیں گے، نہ گاڑی اپنے کو خریدنا ہے، نہ اپن اس کے اونر ہے، اپنے کچھ نہیں، اپنے خالی پبلک کو کنیکٹ کر دینا ہے، 100 کروڑ کا بزنس کھڑے کر دیتے 2-2 4-4 سال میں، یہی تو ہے نا آئیڈیاز۔ تو مائنڈ کو شارپ کیجئے، لوگوں میں اٹھیے بیٹھیے، بزنس مین میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، تو ایک تعلیم کی محنت کیجیے، اس کے علاوہ جو اسکل ڈیولپمنٹ، مینٹل ایبلٹی بڑھانا ہے، فزیکل اسٹرینتھ بھی آج کل بہت ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو بہت ساری دنیا کی روزی اور فائدے بھی ملتے ہیں۔ کتنے لوگ دیکھیں فزیکل اسٹرینتھ کی وجہ سے، اسپورٹس کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، کچھ بھی نہیں تھے آج فٹ بالر بن گئے، پتہ نہیں کہاں کھیل رہے ہے نا، ایک شاٹ صحیح مار دیا تو لاکھوں روپے اس کو مل جا رہا ہے انعام کی شکل میں، لوگ خوشی سے اس کو دے رہے ہیں، تحفے تحائف مل رہے ہیں نا، کتنا ہے، تو فزیکل اسٹرینتھ بڑھا لیا نا، اس سے فائدہ ہوا، مینٹل اسٹرینتھ بڑھا لیا، اس سے فائدہ ہوا، اسی طرح ایجوکیشنل اس نے کوالیفیکیشن لیا، اس سے فائدہ، ہر ٹیکنیک ہر طریقے کو اختیار کیجئے جو غریبی ہٹانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک یاد رکھیے کسی کام میں شرم نہیں کرنا، بس طریقے اختیار کیجئے جو حلال ہے، سب اختیار کیجئے جو ہو سکتے یاد رکھیے، تو غریبی ہٹانے کے لیے اسباب کو اختیار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، غور سے سنیے، ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، مطلب جو طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، کمزور لیکن دونوں اللہ کے محبوب ہے، دونوں اللہ کو لیکن اس کو زیادہ پسند کرتا ہے طاقتور، چونکہ عبادت ڈٹ کے کر سکتا ہے، جسمانی طاقت ہے تو رات بھر قیام کر سکتا ہے، فائدے اس بہرحال آگے فرماتے سنیے، تم اس چیز کی ہرس کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، تم اس چیز کی ہرس کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، لالچ نہیں، دھوکہ نہیں دینا، ہرس سمجھتے نا، انشاءاللہ اپن یہ کریں گے، انشاءاللہ اپن بھی ایسی ایک مسجد بنائیں گے، انشاءاللہ اپن بھی صدقہ دیں گے، انشاءاللہ اپن بھی زکات دینے کے لائق بنیں گے، انشاءاللہ اپن بھی اچھا کام، انشاءاللہ اپن بھی غریبوں کو کھلائیں گے، انشاءاللہ اپنی بھی غربت اللہ، ہرس رکھو ہر اس کام کے لیے جو تم کو نفع دے سکتی ہے، تو غریبی ہٹانا بھی تو ایک ہرس کر سکتے ہیں آپ کی، اللہ اس کو ہٹانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، تو آپ فرما رہے ہر اس چیز کی جو ہرس کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور عاجز نہ بنو، عاجز مطلب یہ کہ ایسا کوئی چیز دیکھ کے تھک مت جاؤ، یار اپن نہیں کر سکتے، یار اپن تو مالدار کبھی ہو نہیں سکتے، یار اپنے پاس نہیں، آپ اٹھو تو صحیح، آئیڈیاز تو لاؤ، کوشش تو کرو، آپ سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے، تو کہا ہر اس چیز کی ہرس کرو جو تم کو فائدہ دیتی ہے، عاجز مت بنو، تھک مت جاؤ کسی چیز سے، انت تک کوشش کرو، اپنی ایبلٹیز تک پہنچ جاؤ، جو اللہ نے تم کو صلاحیت دی، یاد رکھیے، عاجز نہ بنو، اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو کہ اللہ کی تقدیر، جو اس نے چاہا وہ کر دیا، اور اگر مگر لفظ سے بچو، اگر مگر لفظ سے بچو، اس لیے کیوں کہ اگر مگر شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، سمجھے نا، اگر یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر جلدی جاتا تو فلاں ہوتا، یہ اگر مگر نہیں، جو ہو گیا تقدیر میں تھا ہو گیا ختم، اگر مگر سے بچو، چونکہ اگر مگر شیطان کے دروازے کھولتا ہے، 8 پوائنٹ تھا۔ 9 پوائنٹ یاد رکھیں، ہم غریب ہے تو کیا کریں، سنیے اب کیا کریں، 9 پوائنٹ، کسی کام میں نہ شرمائے کرنے میں، بہت سارے لوگ غریب اس لیے بھی ہے کہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ایسے کئی نوجوان، میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں،
میں کلینک میں درس کے لیے جاتا تھا جمعہ کے دن. اب ہوتا تھا کہ کلینک دوپہر میں کھلتا تھا، لیکن جمعہ کے لیے چونکہ میں درس لیتا تھا وہاں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے، تھوڑا لیٹ کلینک شروع کرتے تھے. تو میں کیا کرتا تھا، بیچ میں ایک چیئر تھی اور ٹیبل تھا، وہ کمپاؤنڈر جو بیٹھتا ہے نا گائیڈ کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے نمبر لکھتا ہے، وہاں تھی، میں وہاں بیٹھ جاتا تھا اور سارے لوگ سامنے بیٹھتے تھے. تو کچھ نوجوان آتے تھے، بولتے تھے فیضی وہاں نہیں بیٹھنا، لوگ آپ کو کمپاؤنڈر سمجھتے. تو اس میں کیا ایشو ہے، مطلب کمپاؤنڈر کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی کیا نقص کیا ہے، اس میں کیا پرابلم کیا ہے، اس کے اندر ایشو کیا ہے؟ نہیں چھوٹا کام ہے نا، ایشو سوچ کا ہے، چھوٹا بڑا کام کا نہیں نا. ہر حلال کام اچھا کام ہے. جوتے بناؤ، صحابہ کے اگر آپ دور میں جائیں گے تو صحابہ سب کام کرتے تھے نا، وہ پورا سماج 100% مسلم کا تھا نا. مکہ مدینہ جو حجاز تھا 100% مسلم تھا نا، تو ہر کام کرنے والا صحابی ہوں گے نا. اناج ہی بیچ رہا تو صحابی، اناج لگا رہا بھی صحابی، اناج خریدا بھی صحابی، جوتے بنا رہا بھی تھا صحابی، جوتے ہر چیز وہ کرتے ہوئے نا. ٹوٹل سوسائٹی میں کیا کیا کام نہیں ہوتا، سوچ ہوٹل چلانا ہے، آٹا پیس کے دے رہے کوئی، سب صحابی چلا رہے ہوں گے نا. سب چھوٹا بڑا کیا ہے، کوئی جو ہے لوہے کی چیزیں بناتا ہے تو وہاں وہ جو بٹی چلاتا ہوں وہ بھی کوئی صحابی بیٹھے تھے، کہیں تھے نا. چھوٹا کیا ہے، تو نہیں بولے وہ کمپاؤنڈر کی جگہ آپ نہیں بیٹھنا. مطلب اس میں پرابلم کیا ہے، پرابلم بیٹا ہماری سوچ کی ہے. کوئی حلال کام غلط نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا. جب آدمی خود اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا نا اپنی نظروں میں کہ یہ کام چھوٹا ہے، تو پھر وہ کام بھی نہیں کر پاتا. ہر حلال کام کے لیے لپک جائیے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، لپک جائیے، شروعات لے لیجیے. بھائی اپن نے ابھی MBA کر لیا تو اپن ابھی صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے 2019 میں، سمجھو 20 آ گیا، کیا ہوگا، اپن ابھی MBA ہے، صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے، 20 چلا گیا. ابھی اس کے گیپ کے 2 سال ہو گئے جاب، مطلب اس کے ڈگری کے بعد 2 سال گیپ آلریڈی آ چکا ہے. اب کیا ہوا، 2021 آ گیا. اب کیا کر رہے، ابھی اپن صحیح جاب کے لیے رکے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ. اب 22 چالو ہو گیا. اب کیا ہو گیا، ابھی صحیح جاب مل رہی نہیں بولے ہم کو، چونکہ 3 سال کا گیپ ہو گیا. تو اب کیا کرو، شروع کر دو جھاڑو دینا. اب شروع تو اب کہیں نہ کہیں اسٹارٹ لینا ہے. اب تم MBA کی اسکلز کے حساب سے جو بھی جاب میں جاؤں گے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ گل تو گلاؤں گے نا پھر. تو میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میں MBA تو میں صرف یہ کام کر سکتا. یہ مائک ہٹائیں گا تو یہ ورکنگ سٹاف والا کام ہو گیا، اگر اس کو ریپیئر کریں گے کوئی چیز کو تو یہ ٹیکنیکل والا کام ہو گیا. اب ان مینیجر بن سکتے، صرف ہاتھ کو پیچھے رکھ کے جھک کر بزرگی اختیار کر کے چل سکتے. بس اس کے لیے اپن نے اتنی ڈگری کرنا ہی. آپ نے ڈگریز کی حلال روزی تلاش کرنے کے لیے. اللہ نے کہاں روزی لکھی آپ نہیں جانتے، بس نکل جائیے، بس تلاش کیجیے اس کو. عبد الرحمن ابن عوف اپنے وقت کے بلینر، مکہ میں، مدینہ آ گئے فقیر. تو وہ یہ نہیں بول رہے اپن تو بہت بلینر تھے وہاں کے، تب یہاں کیسا نہیں، یہاں اسٹارٹ لے لینا سیدھا. بازار میں گئے، پنیر ونیر خریدا، کیسے خریدا ادھار وغیرہ پتا نہیں، سیلنگ چالو، منافع چالو اور بزنس چالو. یہ ہوتا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے، ہم لوگ گریجویٹ ہو گئے. گریجویٹ ہونے کے بعد میں پوسٹ گریجویشن کے لیے گیا، لیکن کچھ لوگ جو BE وغیرہ کرتے ہیں نا، تو ہمارے ایسے دوست تھے جو BE کیے تھے، وہ ادھر چلے گئے. اور کچھ اس میں وہ لوگ بھی تھے جو وہ بھی BE تھے، لیکن وہ رکے ہوئے تھے اس جاب کے لیے. اب یہ مخلص بندے، بس کہیں بھی بس چلو بس جانا ہے، اپنے کام شروع کر دے، کچھ بھی بس جہاں مل رہا اپنے کو. انجینئر ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ، گھسو تو صحیح فیلڈ میں تو پتا چلے گا کیا ہے. مطلب باہر سے ہی پورا ہو رہا، گرم پانی کیسا تھا، ٹھنڈا پانی کیسا تھا، کارا پانی کیسا رہتا، فلاں کیسا. ابھی اترو تو صحیح تو پتا چلتا ٹھنڈا گرم کیا ہوتا پانی. اور صرف پانی ٹھنڈا اور گرم نہیں ہوتا، اسے مگر جو مچھلیاں بھی رہتی اس میں، اس سے بھی لڑنا ہے آپ کو. کیا ایشوز نہیں، تو اترے نہیں. تو وہ انتظار میں تھے اپنے ایک سرٹن جاب کے لیے، اور یہ لگ گئے تھے اپنے پرائمری اس سے کہ بس جہاں سے شروع کرنا ہے. تو ایک صاحب مجھے واقعہ بتانے لگے کہ وہ ان کو کمپنی میں کام کرتے تھے، انجینئر تھے، لیکن لگ گئے، سوچا نہیں کہ کون سی پوسٹ پر، بس لگ گئے. 3000 روپے سیلری تھی، 3000. تو بولے وہ کام کرنے میں ان کی انگلی کو مار لگ گیا. دواخانے گئے، ڈاکٹر اس کو بینڈیج لگا رہا ہے، اس مار کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پوچھ رہا آپ کون، آپ کیا کرتے ہیں. تو بولے مجھے شرم آ رہی تھی بولنے کو میں انجینئر ہوں، کیونکہ میرا ہاتھ مشین کے اندر آیا تھا، فورجنگ وہ چلتے نا مشکل سے. تو کوئی پوچھیں گے آپ انجینئر تھے، یہ کیا کر رہے تھے، شرم آ رہی تھی. کیونکہ اگر نیکسٹ پوچھیں گا کتنا کماتے تو صرف 3000 ملتے تھے. لیکن رکے نہیں، یہ چیز نے ان کو عاجز نہیں کیا کہ یار آپ اپن اس جاب پہ جائیں گے نا، جو آپ نے کو ڈائریکٹ آ کے بولیں گے کو آئیے پروجیکٹ مینیجر بن جائیے، آئیے سیدھا پلانٹ ہیڈ بن جائیے، آئیے آپ جو ہے تو CEO کمپنی کے، آئیے آپ کے لیے تو ہم لوگ یہاں سے بیٹھے تھے کمپنی ڈال کے کہ تم آئیں گے جاب کرنے تو ہم چلائیں گے. یہ حال ہے ہمارا. یہ ہے اکثر نوجوانوں کی مینٹالٹی ہے. جتنا بڑا مسلم اکثر یہ شہر، اتنی گندی اور گھٹیا مینٹالٹی جابز اور اس کی پوزیشنز. نکلو اس چیز سے، توڑو یہ سب، یہ شیطانی کیا ویشیس سرکل سے نکلو، اس سے حلال روزی کے لیے نکل جاؤ. آج کل تو آئیڈیاز چلتے. گوگل کا ایک میجر اسٹاف معلوم آپ کو وہ ہے جو پڑھا لکھا ہی نہیں، معلوم صرف آئیڈیاز دیتے ہیں وہ چیزوں کے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے. پڑھے لکھے نہیں ہو، 10ویں فیل، یہ فیل، لیکن آئیڈیاز ان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ٹیکنالوجی کیسے کر سکتے ہیں، مطلب آؤٹ آف دی باکس چیزیں لا رہے اٹھا کرو. اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے خالی. شرماؤ مت، بس نکل جاؤ. یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کمیونٹی کے ساتھ. پھر غربت کے روڑے نکلو، اللہ تعالیٰ نے رزق تلاش کیا، نکلو آپ کرو، بہت کچھ ملیں گے. یاد رکھیے. آئیے واقعہ سنیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے. ضرورت مند ہے نا تو بھیک مت مانگو، ضرورت مند ہے تو اپنی رسی لے کر آئے، اور لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر ڈالے.
اور اکلے گڑے اپنے پیٹ پر ڈال لائے اور اسے بیچ کر آئے بازار میں جا کر، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی محفوظ کر لیں گا، ٹھیک ہے، کر لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، وہ چاہے تو دیں گے چاہے تو انکار کر دیں گے۔ لوگوں سے مانگنے سے اچھا کیا کرنا ہے، جانا ہے رسی لینا ہے، جنگل میں جاؤ، لکڑی توڑو، گٹھا باندھو، پیٹ پہ داؤ، لے آ کے بیچ کے آؤ، حلال کام ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ مانگے۔ آج ہو رہا ہے نا، ڈگریز کر کے مانگنا پسند کر رہے ہیں، ڈیپینڈنٹ لائف جی رہے ہیں، بھائیوں کے اوپر جی رہے ہیں، باپ کے اس کے اوپر جی رہے ہیں، لیکن شروعات نہیں لینا چاہ رہے، چونکہ وہ انتظار میں وہ پرٹیکولر لیول پہ مجھے جانا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، شروع کیجیے، بس لگ جائیے، دیکھیے اللہ رب العزت کیسی برکت دیتا ہے زندگیوں میں کہ تعجب کریں گے آپ۔ بس شروع تو کیجیے، سٹارٹ بس لینا ہے، سٹارٹ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح آپ سے فرماتے بخاری کی روایت ہے، کسی شخص نے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور روزی کمایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ داؤد علیہ السلام جو ہے میٹل کے زیرہ بناتے تھے، پروٹیکٹیو گارڈ شیلڈز جو ہوتے ہیں نا وارس میں جو لگتے ہیں، وہ بنایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ آپ شرما رہے نہیں کہ آپ نبی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ قریش کی بکریاں کچھ چند سونے کے سکوں پہ کتنے سالوں تک چرائی، کوئی کام چھوٹا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ اور یہ تو خیر سنت رہی، ہر نبی کو اللہ نے بکری چرانے لگایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے اس چیز کو؟ بہرحال تو چھوٹا نہیں ہوتا کوئی کام، چھوٹی ذہنیت ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی، کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ نہ کرے، کام کو چھوٹا سمجھے، لگ جائے۔ آخری پوائنٹ انشاءاللہ 10 پوائنٹ لیں گے اور بات ختم کریں گے۔ غریبی ہٹانے کے چند شرعی نسخے ہیں، اگر ڈیٹیل میں دیکھنا تو میرا ایک لیکچر آلریڈی ڈیلیورڈ ہے، اس کا نام ہے روزی میں برکت مگر کیسے، 10 پوائنٹس ہے اس میں بھی، لیکن آج اتنا ٹائم نہیں ہے، شارٹ میں لے رہا ہوں بس کچھ پوائنٹ، اور اس کو بولیں گے 90 نسخے غربت کو ہٹانے کے۔ کیا کیا ہے؟ پہلا، بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، خوب مانگو اس سے، خوب مانگو، ٹھیک ہے۔ مانگنا دعا، کتنی دعا کر سکتے کریے، آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں گے، خود اپنے لے لیجیے، تو بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، بس دعا کرو، پہلا نسخہ۔ کتنے لوگ ایسے جو دعا کرتے ہیں رزق کے لیے، ساری کوشش کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے کیجیے نا، آپ کو اللہ میں کوئی یہ جاب دے سے فائدہ، ویسے نہیں دعا کرنا، اللہ مجھے اچھا رزق دے، کہاں سے ہو تیرا ذمہ، میں نہیں جانتا اس، اب وہ جاب یہ ہو وہ مجھے نہیں پتا، رزق اچھا رزق دعا کیجیے، ٹھیک۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو، جو کام کرنا ہے، رزق کے حصول کے لیے کثرت سے استغفار کریں، رزق کے حاصل کرنے کے لیے کثرت سے استغفار۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں برکت آتی ہے، روزی میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، تجارت، بزنس، کھیتی باڑی میں برکت آتی ہے، بارش برستی ہے، اس سے معلوم کئی فائدے۔ سورہ نوح کو اٹھا لیجیے اور اس کی آپ تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ عزیز، چونکہ وقت نہیں ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ عزیز یہ پوائنٹس مل جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں ہم، تقوی اختیار کیجیے، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے دکھوں، تکلیفوں سے، مصیبت سے، غم سے نکلنا آسان کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہوگا، اس کے تھاٹس بھی نہیں جاتے، وہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ، اور کیسے وہ جس کو دے رہا ہے اس کو پتا ہے، اور وہ کھا رہے ہیں اور وہ خوش ہے۔ تقوی تو اختیار کر کے دیکھیے، تجارت میں تقوی، دھوکہ نہیں دوں گا، کام کاج میں تقوی کی مالک نہیں ہے تو کام کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایک دم ایسے ایک دم ٹپ ٹاپ کام کرنا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا میرا، پھر میں کیسا جب مالک کو بولا کہ میں اتنے میں کروں گا تو کیسے میں اس خالی رہ سکتا ہوں؟ تقوی اختیار کیجیے، اللہ روزی میں برکت دے گا، کیسے ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح جو ہے روزی میں برکت کے لیے ایک اور نسخہ یاد رکھیے، صلہ رحمی کیجیے، صلہ رحمی سمجھتے رشتوں کو جوڑنا۔ حدیث میں الفاظ دیکھیے، کیا صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دی، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے۔ رزق زیادہ ہونا اور عمر زیادہ ہونا تو کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی۔ آپ بولیں گے میں خود ہی غریب ہوں، صلہ رحمی کیجیے، مالدار ہونے کا نسخہ ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ مالدار اگر صلہ رحمی کریں گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، نہیں، غریب بھی کریں گا تو وہ کیسے کریں گا؟ صلہ رحمی میں کیا رشتوں کو جوڑے رکھنا، وہ پیسے سے بھی ہو سکتا ہے، خرچ کر کے بھی ہو سکتا ہے، اچھی بات کر کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہے رشتوں کو جوڑے رکھنا۔ آج کل رشتوں کا تو بڑا پرابلم ہے لوگوں کو، تو مطلب حالت یہ ہے کہ خود کے والدین بھی پسند نہیں آ رہے، کچھ لوگوں کو حالت یہ ہے، اب کیا دوسروں سے رشتہ جوڑنے کی بات کریں گے، بہرحال لیکن رشتہ جوڑے رکھنا، صلہ رحمی یاد رکھیے، بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ 10 پوائنٹس تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ اگر ہم غریب ہیں تو کیا کریں، اس کا تقریباً ایک طرح سے علاج تھا۔ اور تفصیلی پوائنٹ دیکھنا ہے تو میرا ایک ٹاپک میں نے آپ کو بول دیا، روزی میں برکت مگر کیسے، رزق میں برکت، اس کو دیکھیے، بہت ڈیٹیل میں نے گیا۔ تو آئیے بس جو آج 10 پوائنٹ ہم نے دیکھے مختصر دہرا دیتا ہوں۔ پہلا ہم نے دیکھا غربت کی فضیلت ہے، دوسرا پوائنٹ ہم نے دیکھا یاد رکھیے اجر طلب کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، غریب ہو تو ہم، تیسری چیز ہم نے دیکھی یاد رکھیے خوددار بننا، چوتھی چیز ہم نے دیکھی یاد رکھیے مانگنا مجبوری ہونا چاہیے، عادت نہیں، پانچواں پوائنٹ دیکھا ہم نے صبر سے ہم کو کام لینا، چھٹا پوائنٹ ہم نے دیکھا یاد رکھیے غربت کے باوجود یاد رکھیے غیر شرعی طریقوں سے ہم کو کمانا نہیں، یاد رکھیے۔ اس طرح ساتواں پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کفایت شرعی اور قناعت پسندی ہم کو کرنا ہے، اسی طرح غریبوں کو ہٹانے کے لیے تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے، اسی طرح جو ہے کسی کام میں شرم نہیں کرنا ہے کرنے میں، اور آخری پوائنٹ تھا غریبی ہٹانے کچھ نسخے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے لیے، اور باقی تفصیلات کے لیے آپ کو لیکچر کا ریفرنس دیا۔ تو یہ چند باتیں تھی، بہرحال اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ عزیز ہمارے حالات
کو بدلیں گا، جو کچھ روزی ہوں گی اس میں انشاءاللہ برکت دیں گا، ایک دنیا کی بہترین زندگی ہم گزاریں گے اور آخرت میں انشاءاللہ عزیز اس کا بہترین ہم کو بدلہ بہرحال ملیں گا۔ یہ چند باتیں بہرحال میں نے مناسب سمجھی جو آپ کے سامنے رکھوں، اسی پہ بہرحال پھر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ یہ چند نکات تھے، چند پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے بہرحال میں رکھوں۔ انشاءاللہ اس کوشچن آنسر میں کوئی باتیں اگر رہ گئی تو آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں، اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم تمام کو قناعت پسند بنائے، ہم تمام کے لیے دنیا کے معاملات کو آسان کرے، ہم تمام کے لیے دنیا کی زندگی کو خیر کرے اور آخرت میں ہم بہرحال کامیاب کرے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔